اگر زندگی کا مقصد مذہب کی روشنی میں بلیو کرنا ہے بس، تو پھر اس کائنات میں ہر چیز لاجیکل کیوں ہے؟ مجھے دماغ دیا لاجیکل اور پھر کہا کہ میں یقین کر لوں۔ صرف یقین کرنے کا نہیں کہا، آپ کو کہا گیا آپ آبزرویشن کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ چیز کو ایکسپٹ کر لیں، وہ چیز جو آپ کی آبزرویشن میں آتی ہے۔ عقیدہ صرف اس چیز کے اوپر بنانا بغیر دلیل کے آپ کو کہا گیا جو اس فزیکل فینومینا کی چیز ہی نہیں، جو اس فزیکل فینومینا کی دنیا کی چیز نہیں ہے، مثلا فرشتے، عذاب قبر، جنت، جہنم، اس کو آپ نے بغیر لاجک کے ماننا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ نے لاجیکل لے کے چلنی ہے، اور اس سے بھی متعلق وہ چیزیں ہیں جو آپ نے وحی کے علم کے ذریعے ماننی ہے۔ دنیا میں سورس آف نالج دو ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے دیتا ہے وحی کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے۔ دونوں کی ڈومین الگ ہے۔ سائنس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو چیز ان کی آبزرویشن میں نہیں آتی اس کا آپ ڈینائل کرتے ہیں۔ وہ تو اپنی عاجزی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ہم صرف فزیکل ورلڈ کی چیز کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اب فرشتے تو فزیکل چیز ہی نہیں ہے کہ کسی ڈیٹیکٹر سے ڈیٹیکٹ ہو سکے، عذاب قبر فزیکل چیز ہی نہیں ہے، وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوگی؟ تو کسی چیز کا آبزرویشن میں نہ آنا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ فزیکل ورلڈ میں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں کو نہیں پتا تھی، ہم نے وہ چیزیں سائنس کی برکت سے سمجھ لی، سیکھ لی۔ تو خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے جو غیب کے معاملات ہیں جو اس نے ایک پیرلل میں نظام قائم کیا ہوا ہے، وہ تو فزیکل ورلڈ کی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ایٹم کو بغیر دیکھے ہوئے مان لیا تھا نا، اب آگے کوئی قریب قریب پہنچے ہیں، وہ مانا ہی ہوا تھا۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو کام کرتے، باقی تو سب لوگ ایمان بالغیب کر رہے ہیں نا۔ یہ جو آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے ویوز نہیں دیکھی ہیں ٹاور سے نکلتی ہوئی؟ ماننے میں ہے نا، کیونکہ وہ آپ کو فیل ہو رہی ہیں بغیر دیکھے ہوئے، لیکن وہ آپ کے احساس میں آ رہی ہیں، تجربے میں آ رہی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ خدا ہمارے تجربے میں نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، اس کائنات میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے تجربے میں ہے وہ تو ہے ہی خدا کی ذات ہے بھائی۔ ہر چیز کے پیچھے یہ میریکل پلانٹ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کسی سپریم بینگ نے، سپر نیچرل ایجنسی نے، سپریم اتھارٹی نے اسے ٹائنیز ڈیٹیل تک اس طریقے سے کنٹرول کیا ہے، اس کی فائن ٹیوننگ کی ہے۔ اس کے لیے فائن ٹیوننگ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ ذرا سی چیز ڈسٹرب ہو، ختم۔ ابھی اگلے دن میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اگر ہمارا جو چاند ہے اس کا سائز چھوٹا کر دیا جائے یا بڑا کر دیا جائے، زمین ختم ہو جائے گی۔ زمین کا سائز بڑا کر دیا جائے، چاند بھی اڑ جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اس قسم کی ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں۔ صرف نائٹروجن آکسیجن کی جو ریشو پروپورشن ہے ہماری فضا میں، یہ ختم کر دی جائے تو زندگی ختم۔ سورج تھوڑا سا دور چلا جائے تو زندگی ختم، تھوڑا قریب آ جائے تو زندگی ختم۔ سورج ختم ہونے سے تو زندگی ختم ہوگی، یہ دور زیادہ۔ اور پھر جو یہ میریکل پلانٹ ارتھ، اس کے گرد جو میگنیٹک فیلڈ ہے، روزانہ لاکھوں ٹن، سرکار ملینز آف ٹن گاربیج جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس زمین کو، سورج سے آتا ہے اور وہ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ اس کو ریپیل کر دیتی ہے۔ ایک دن کے لیے زمین سلامت نہیں رہ سکتی اگر میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی۔ یہ ویڈیو میں جب دیکھ رہا تھا، اس کے نیچے ایک گورے نے بڑے پیارے کمنٹس کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ واقعی ارتھ اس کائنات میں ایک لائف بوٹ ہے اکیلی، جس پہ ہم سب سوار ہیں۔ واقعی لائف بوٹ ہے، باقی ہر طرف موت ہی موت ہے۔ میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے تو موت، گریوٹی ختم ہو جائے تو موت، آکسیجن
की रेशो प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाए तो मौत। इस जमीन पे आबाद जिंदगी को खत्म करने के लिए करोड़ों चीजें मौजूद हैं, उनमें से एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये जिंदगी खत्म। ये कितना बड़ा हुस्न इत्तेफाक है कि वो सारी चीजें सही सही परफॉर्म कर रही हैं। तो बाई चांस तो नहीं है भाई, डीएनए की स्ट्रक्चर बाई चांस तो नहीं है भाई। तो खुदा भी हमारी ऑब्जर्वेशन में है, डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन अपनी कुदरतों से इतना आया है कि अल्लाह ताला से ज्यादा जाहिर चीज ही कोई नहीं है। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, वही अव्वल है, जब कुछ नहीं था तो वही था, और वही आखिर है, जब सब खत्म हो जाएंगे वही होगा। वही जाहिर है, यानी सबसे ज्यादा कोई नुमाया चीज है तो वो अल्लाह है। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की। मेरे ख्याल साइंस ने तो ये सारे मसले हल कर दिए। साइंस ने बाबे भी मार दिए, मुनकरीने खुदा भी मार दिए, छोड़ा ही कुछ नहीं। साइंस की बरकत से अल्लाह ताला ने जो ये आयत है इसे तो मुहकम बना दिया है कि अल्लाह जाहिर है अपनी कुदरतों से, बातिन है, छुपा हुआ है, कि आजमाइश ऐसी उसने रखी है कि खुद सामने नहीं आएगा, लेकिन निजाम बता देगा। ये कायनात का निजाम कोई हस्ती चला रही है तो आपने ज़ाहिर है उसको फॉलो करना है। बाकी वो जो आपसे चाहता है वो क्या है, सिर्फ ईमानियात नहीं चाहता। अगर सिर्फ ईमानियात चाह रहा होता ना तो पैगंबर ना भेजता। पैगंबर उसने इसीलिए भेजे ताकि आपको बताए कि आगे चल। मान लिया ना कि इस कायनात को किसी ने बनाया, तो अब आगे चल ये कि ये लिमिटेड टाइम के लिए बनी है, इसके बाद तुमने मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है, और वहां उसने तुम्हारी हमेशा की नाकामी या हमेशा की कामयाबी का फैसला करना है। और वो डिपेंड करेगा कि जो मैंने पैगंबरों के जरिए तुम्हें सिखाया है, जो लोग पैगंबरों के फॉलोअर्स होंगे, सही मानों में उनकी इत्तबा करेंगे, उनको हमेशा की जन्नत दूंगा, और जो पैगंबरों के नाफरमान होंगे उनका ठिकाना हमेशा की जहन्नम है। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। तो हम पैदा हुए हैं जन्नत में जाने के लिए, सवाए उन लोगों के कि जो जहन्नम में जाने के असबाब कर लें। अदरवाइज अल्लाह ताला ने इंसानियत को पैदा इसीलिए किया कि वो जन्नत में जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर खुद ही कहा है कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। अक्सरियत जिन्नों और इंसानों की जहन्नम के लिए पैदा हुए हैं। अब ये नहीं कि अल्लाह ने उनको पैदा किया, साथ कहा हमने उनको अकल दी थी वो सोचते नहीं, आंखें दी थी वो देखते नहीं, कान दिए थे वो सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो जानवरों चौपायों की मानंद है बल्कि उससे भी गए गुजरे। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मेरी वीडियो देख लें। तो खुदा पर यकीन करना है, उसके बाद खुदा के पैगंबरों की तालीमात पर अमल करके आपने हुकूकुल्लाह भी पूरे करने हैं और बंदों के हुकूक भी पूरे करने हैं। सिर्फ यकीन कर लेना काफी नहीं है।